بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو میرا سوال ہے، جس طرح میں نے مقدمے میں کہا حضرت، جو شیعت ہمارے ہاں سوسائٹی میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ، اور بتایا بھی اسی طرح جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، کہ یہ اسلام کے اندر داخل کیا گیا ایک گروہ ہے، تو یعنی یہ اسلام کے اندر سے نہیں پھوٹا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلا جو سوال یہ بنتا ہے کہ شیعہ کا آغاز کب ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اب تاریخ سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا۔ جی، یعنی یہود کی دشمنی رسول کے ساتھ، کب سے، اسلام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کب سے ہے؟ اسلام محمدی، البتہ جی وہ آپ اگر کہیں سب اسلام میں، اس کی بات نہیں کر رہا، ساتھ آپ کے ساتھ کہہ لیجئے رسول اور آل رسول کے ساتھ کب دشمنی ہوئی ہے۔ ان کی دشمنی رسول خدا کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ آنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ان کی دشمنی شروع ہو گئی۔ صحیح ہے۔ انہوں نے حضرت ہاشم کو، رسول کے جد، یہودیوں نے شہید کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول کے آباء، یہ رسول خدا کو، محمد مصطفیٰ کو اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بچوں سے زیادہ جانتے تھے، کہ یہودیوں نے ایک فرقہ لانچ کیا خلفاء کو نقصان پہنچانے۔ یہودیوں نے مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، لیکن نہیں، وہ اس زمانے میں نہیں اسلام کو پہنچانا ہوتا تو اسلام رسول خدا کے پاس تھا، خلفاء کے پاس کون سا اسلام ہے؟ نہیں تو رسول خدا کے دور میں انہوں نے کچھ لانچ نہیں کیا ہے۔ ابھی یہ موقف یہی ہے، جی موقف تو نہیں، کچھ تو سازشیں کرتے رہے نا، سازشیں کرتے رہے ہیں، خیبر میں سازشیں کرتے رہے ہیں، فرقہ لانچ نہیں کیا ہے۔ جی فرقہ لانچ نہیں کیا، فرقہ لانچ کیا ہے شیعوں کے زمانے کو، میں، خلفاء کو، ان کو خلفاء کو نقصان پہنچانے کے لیے، جی ہے نا، ان کو رسول سے کام۔ ہم کہتے ہیں کہ یہود نے فرقہ لانچ کیا ہے۔ اب آپ اس سے بھی آگے آ جائیے۔ ابھی اگر آپ کو معلوم ہو تو کیسنجر نے بھی کہا تھا کہ ہم ایسا اسلام لانچ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، اور لانچ ہو رہا ہے۔ ان باتوں کو اگر آپ، یہود ختم نہیں ہوئے ان کے یہ اسلام لانچ کرنے کا، آپ فرقہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسا اسلام، مذہب کہہ سکتے ہیں، اسلام تو نہیں کہہ سکتے، مذہب ایک نہیں ان کی ورژن میں اسلام ہی ہے نا۔ اچھا دیکھیں وہ پھر فرقے کے نام پہ نہیں آتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ابھی بن رہا ہے، نہیں بن رہا، نیا اسلام بن رہا، نہیں بن رہا، ایسا اسلام جو ان کو قبول ہے بن رہا، نہیں بن رہا۔ اس سے پہلے جب انہیں ضرورت تھی ایک جہادی اسلام کی، انہوں نے جہادی اسلام بنایا، جب ان کو ضرورت تھی کہ نہیں بنایا، اسلام بنایا، فرقہ نہیں بنایا۔ یہود فرقہ بنا کے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کی دشمنی خلفاء سے ہو تو فرقے سے مسئلہ کچھ حد تک حل ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ طے کر لینا ہے کہ یہود کی دشمنی رسول خدا سے ہے یا خلفاء سے ہے۔ آپ کا الزام یہاں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہود بہت پہلے، یعنی رسالت مآب کی اس دنیا میں آنے سے پہلے، حضرت ہاشم کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے۔ اچھا، یہ نا، اب کچھ لوگوں کو نہ حضرت ہضم ہوگا نہ شہادت ہضم ہوگی، وہ الگ مسئلہ، ہم ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے۔ کہاں شہید ہوئے حضرت ہاشم؟ غزہ میں، عالم جوانی میں۔ غزہ کیا ہے؟ یہودیوں کا علاقہ۔ اس وقت حضرت عبداللہ علیہ السلام کہاں شہید ہوئے؟ مدینہ کے اطراف میں، عالم جوانی میں۔ ادھر کون تھے؟ یہود۔ اچھا، ان کی شہادت مدینہ میں، اطراف مدینہ میں جہاں شہادت ہوئی وہ یہودیوں کا علاقہ ہے۔ وفات میں ان کی تبان وفات ہوئی، کس نے بتایا؟ اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے، یہودیوں نے بتایا۔ اچھا جی، ابھی ہم نے کہا نا ہم اس میں بہت ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن جو ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے وہ مطالعہ کر لے۔ ہم ابھی دیکھیے، ہم ایسی ان سب کو اگر بہت زیادہ کھولیں گے پھر ایک ایسی بحث ہو جائے گی جو عام لوگوں کے بس سے باہر چلی جائے۔ صحیح بات بات سمجھ میں آ جائے، جو ڈیٹیل جہاں آپ کو پرابلم کر رہی ہے وہ جائیں چیک کر لیں۔ میری عادت نہیں ہے میں ریفرنسز دوں، عقل کے دریچے کھول دیں، انسان کو بات سمجھ میں آ جائے، ریفرنس تو اس کو خود مل جائے۔ حضرت عبداللہ شہید کیے گئے عالم جوانی میں، یہودیوں کے علاقے میں۔ حضرت آمنہ، یہ سارے فنار ہیں نا، یہودی جو اسلام ہے جو انہوں نے بہت پہلے لانچ کر دیا ہے، اس میں یہ آبا سارے فنار ہیں۔ حضرت آمنہ جب حاملہ تھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یہود کی طرف سے۔ رسول خدا بچپن میں تھے، مکہ میں تھے، مکہ کیوں نہیں رہ سکے؟ اس لیے ان کی جان کو خطرہ تھا۔ انہیں حلیمہ سعدیہ کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ روپوش رکھنے کے لیے، دودھ کے لیے ہوتا تو 2 سال بعد واپسی ہوتی۔ وہاں بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یہود کی طرف سے۔ اب مسلمان بتائیں کون سا قاتلانہ حملہ ہوا تھا؟ جی آپ ذرا بتائیے۔ جی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوا تھا۔
اچھا ہوا تھا, جی یہود نے کیا تھا, یہود نے کیا تھا. اس کو ایک فلم میں فلمایا بھی گیا ہے جو ایران نے بنائی ہے اس کو, دا محمد, اچھا میسنجر محمد کے نام. نہیں اس فلم کو چھوڑ دیجیے, ہمیں فلموں سے کام نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہود نے جو حملہ کیا, ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں, حملہ آور کون تھا, کس نے حملہ کیا؟ جبرائیل نے. اچھا ہاں, اب یہ یہودی نریشن چل رہا ہے, خلفاء کے وقت سے نہیں, آبا و اجداد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے اس کی پلاننگ چل رہی ہے. یعنی وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام وہ کیا؟ دین بنا رہا ہے, اچھا وہ اسلام کا ایک ورژن بنا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کدھر ہے. اچھا ہے نا, الزام لگانا تو بہت آسان ہے. آپ کو کیسے کیا انہوں نے؟ ابھی آئس چلتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں کھلیں گی. ابھی اصل سمجھ میں آ جائے کہ یہود کب سے ایکٹیو ہے. فتوحات شروع ہوئی ہیں تو پھر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. فتوحات سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, لیکن اس پہ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے نا, فتوحات سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی. اور کیا ہوا وہ ایک تاریخ ہے, اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا. ابھی ہر چیز بات نہیں کی جاتی. حملہ ہوا رسول خدا پہ. اب وہ نیریشن جو یہودیوں کی ہو, اس کے مطابق کیا ہوا تھا, رسول خدا پہ حملہ آور کون تھا؟ وہ جو واقع شق صدر کہتے ہیں. اچھا واقع شق وہ تو بیان کیا جاتا ہے آپ کی فضیلت کے اندر کہ ہاں فضیلت, سینے کو چاک کیا. جی فضیلت بیان کرتے ہیں. تو یہود کب کہیں گے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ ہم مذمت کر رہے ہیں, تو پھر تو اسلام نہیں ہوگا نا. وہ فضیلت میں مذمت کرتے ہیں ایک, اور فضیلت بیان کر کے یا واقعات کو توڑ موڑ کے حقائق کو بدل کے اپنے آپ کو معصوم کر دیتے ہیں. اتنی طویل داستان ہے یہ یہود کی دشمنی کی کہ اس میں سے ہر جگہ مجھے اتنی چیزیں نظر آ رہی, اتنی سٹوریز نظر آ رہی ہیں کہ میرا جی ذرا یہ بھی بتا دوں, یہ بتا دوں, یہ بتا دوں, لیکن پھر وہ ایک جو مبتدی ذہن ہے نا, بچہ جو سن رہا ہے اسے پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میں تھوڑا سا آسان رکھ رہا ہوں اور تھوڑا سا جلدی گزار. ٹھیک ہے. ایسے ہزاروں واقعہ. ایک واقعہ ہوا ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا ایک بچہ جس کی حفاظت کے لیے مجھے دیا گیا تھا, اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, وہ خون میں لت پت ہے. اس کیسے بیان کیا کہ یہ حملہ ہم نے کیا؟ نہیں جی بالکل ہم نے نہیں کیا. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ حضرت جبرائیل نے اوپن ہارٹ سرجری کی تھی. کیوں اوپن ہارٹ سرجری کی تھی؟ اس لیے کہ محمد کے دل میں وہ سیاہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو, دبا تھا, یا وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ شیطان کا حصہ تھا, الیاذ باللہ, استغفر اللہ العظیم. ٹھیک ہے نا, وہ تھا. اسے انہوں نے اچھا نکال لیا. دیکھیں کچھ چیزیں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں سند سے. ابھی تو ہم اس بحث میں جا ہی نہیں رہے کہ ان کی سندیں کیا ہیں, ان کے بیان کرنے والے کون ہیں. اب وہاں بھی آئیں گے, ہے نا. آپ ایک یہودی کا نام لے رہے ہیں نا, عبداللہ ابن سبا, اس پہ بھی آ جائیں گے. اور ادھر ایک یہودیوں کی پوری لسٹ بھی دکھا دیں گے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. نہیں, میں نے آپ کے فرقے کے حوالے سے سوال کیا تھا, آپ اتنے دور جا کر آپ نے یہودیوں کے تعلق کو لے کر آئے. آپ چلیں نزدیک آ جاتے ہیں, کیا کریں ہم. نہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں چونکہ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں شاید نہ آئے نا, اس کو جو بیان کیا ہے اتنے عرصے تک بیان کیا, ایک فضیلت کے طور پہ بیان کیا ہے لوگ. نہیں ابھی تو ہم بیان کرتے ہیں نا, اسی ایک اس کو ذرا سمجھ لیں, اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ کس کانٹیکس میں بیٹھتا ہے. ایک جھوٹ ہونے کے لیے سند, یہ باتیں کس نے نقل کی ہے, وہاں سے پتہ چل جاتا, یا اور قرائن بھی ہو سکتے. ایک جھوٹ ہونے کے لیے حقائق ہیں, آپ کو حقائق پتہ چل جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نریشن جھوٹ. اس زمانے میں اوپن ہارٹ سرجریز نہیں ہوتی تھی, اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں اگر انسان کا سینہ چاک کیا جائے اس میں سے نکلتا ہوگا, سیاہ دبا ہوگا. اور نعوذ باللہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ ایسے, میں آگے بول بھی نہیں سکتا. بالکل کہ کچھ تو ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ دبا آیا ہے. پتہ نہیں کیسے بیان کر دیا انہوں نے. ہاں یہودیوں نے بیان کیا نا, یہودی نریشن ہے. آپ کہہ رہے تھے فضیلت ہے, ابھی آپ کی بھی زبان چل رہی, میری بھی زبان چل رہی. جی اگر سوچیں اگر اس بات, ٹھیک ہے نا, تو یہ کہاں سے فضیلت ہے جو آپ سیرت میں, فضائل میں, احادیث میں, صحاح میں, سب جگہ بیان کیے چلے جا رہے ہیں. آج روزانہ کتنی ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں؟ ہزاروں میں, روزانہ ہزاروں میں ہوتی ہیں. کس کس کی ہوتی ہیں؟ کافر کی بھی, فاسق کے بھی, مرتد کے بھی, مسلمان کے بھی, پتہ نہیں ہر قسم کے لوگ. آج تک کسی کے دل میں سے کوئی سیاہ دبا نکلا ہے کہ آپ سرجن سے کہیں بھئی آپ جب سرجری کر رہے ہیں تو ہمارے مریض کے دل سے وہ سیاہ بھی نکال دیجیے, اب ہارٹ اوپن تو ہو ہی رہا ہے, کبھی نکلا ہے؟ نہیں. اور الیاذ باللہ وہ پیغمبر کے لیے مان رہے ہیں, وہ نقطہ, وہ سیاہ نقطہ.
اچھا اس روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ حصہ. آج جھوٹ ثابت ہو گیا نا, نہیں ہوتا ہر انسان. تو آج تو جھوٹ ثابت ہو گیا. دیکھیں وہ فزیکل کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں اگر فزیکل نہ ہوتی کوئی چیز جی تو پھر تو اوپن روحانی ہارٹ, ہوتا یا مانوی ہوتا. اوپن ہارٹ سرجری تو نہ ہوتی, خون تو نہ ہوتا, سینہ چاک تو نہ ہوتا. یہ تو فزیکل ہے. فزیکل ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, جھوٹ ہے. جیسے ابھی کہتے ہیں جی دنیا گول نہیں ہے, اس کے لیے کوئی روایت بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ روایت کی سند صحیح ہے. انسان نے ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے دنیا کہ دنیا کیسی. یہ بھی انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کسی بھی انسان کے, کسی بھی جتنا بھی گناہ گار ہو, ابھی آپ ٹرمپ کا بھی اگر سینہ چاک کریں تو اس میں بھی کوئی ایسی کوئی سیاہ چیز نہیں, فزیکل کوئی چیز نہیں, جھوٹ. پھر جبرائیل کو جب اس نے سرجری کی ہے تو بے ہوشی کا ڈاکٹر تو ساتھ نہیں تھا, اس لیے رسول خدا نے شور کیا. رسول خدا کے شور کی آواز آئی ہے حلیمہ سعدیہ کو. ابھی کی سائنس دیکھیے, سائنس اس زمانے میں تو اوپن ہارٹ سرجری تھی ہی نہیں. اس کے بعد بھی جب سرجریز آئی ہیں تو بھی انستھیزیا کا سسٹم نہیں تھا. پھر سرجری آئی, پورا انسان کو چاک کر دیا جاتا تھا. ابھی سرجریز آ گئی ہیں, 2-4 ہول کرتے ہیں, اس سے وہ اپنا آپریشن کر لے. ابھی اسی ہم ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہی آ جائے, یہ مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ آپ کی ہارٹ سرجری کے لیے آپ کے ہول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مشین ہوگی, آپ کو لٹایا جائے گا, وہ اوپر سے ہی یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا, شریان بھی کھول دے گا, سب کچھ کر دے گا. یہ ابھی ہونے جا رہا ہے. ویسا سرجن تھا اس نریشن کے مطابق. طولانی نہیں ہو گئی, میں کسی بات پہ زیادہ نہیں رکتا چاہتا. یہ نریشن کہاں سے آئی ہے؟ یہود سے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ یہود کو بچانے کے لیے آئی, اور وہ اسلام کے خلاف انہوں نے کھڑا کیا. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آبا و اجداد نبی سب کافر تھے. تصریح ہے قرآن کی, اور باقی واقعات بھی ہیں کہ راہب بھی پہچانتا تھا, عیسائی بھی پہچانتا تھا, یہود بھی پہچانتا تھا, پیدا ہونے سے پہلے بھی پہچانتے تھے, دیکھ کے بھی پہچانتے تھے. اگر نہیں پہچانتے تھے تو خود رسول خدا کے والدین نہیں پہچانتے تھے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. وہ راہب, وہ نستوہا شام کے اندر, وہ پہچان گیا کہ یہ آنے والے وقت کے اندر اس کی بڑی عظیم ایک شان ہوگی, لیکن جناب ابو طالب نہیں پہچانتے. جن کے ابو طالب کو پتہ نہیں چلا, جن کے ذمے حفاظت ہے انہیں پتہ نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت عجیب ہے. اور اچھا یہ ساتھ میں یہ کعبہ کے متولی بھی ہیں, کعبہ بھی سنبھال رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں, کیونکہ یہودی نریشن ہے, یہ ساری یہودی نریشن ہے. اچھا ابھی آپ ایک آدھ جگہ تلاش کر رہے ہیں نا کہ یہودیوں نے کدھر کیا کیا ہے. اگر آپ میری بات پہ آ رہے ہیں ٹھیک کہ جہاں سے میں لے کے چل رہا ہوں, تو یہ بڑا پھر اس کے بہت یعنی شاید جس بچے کو سمجھ میں آئے اس کو آج رات نیند نہ آئے. ہلا کے رکھ دیا ہے اپنے دماغ کو. اگر یہ تو لوگ ہل جائیں گے جو سن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ان کے ساتھ, یہ کس کو یہودیوں کی ایجاد کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک, ابھی ہم کسی کو کوئی الزام نہیں لگا رہے, ہم تو کوئی نہیں کہہ رہے کون ہے. نہیں, آپ نے تو الزام نہیں لگایا, لیکن چونکہ اتنا بڑا طبقہ, حضرت اتنا بڑا طبقہ کان پکا دیے انہوں نے کہ یہ وہ گروہ ہے, یہ وہ گروہ ہے کہ جو یہودیوں نے ایجاد کیا. وہ ایک بندہ آیا اور اس نے اتنی ایک لسٹ بنا دی اور لوگوں سے کہا کہ علی کے بارے میں یہ کہو, علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو اور یہ رکھنے رکھ. مطلب یہ پوری دنیا کو لگا دی انہوں نے, ایک اکثریت کو مسلمانوں کی, اور اسی میں دور کر دیا. یہی یہودیوں کی سازش یہی ہے. یہاں الزام نہ آئے, ہم نے ایک ورژن تیار کیا ہے, اس پہ الزام نہ آئے. طریقہ کیا ہے, وہی الزام دوسرے پہ لگا دو, وہ دفاع کرتا رہے. صحیح. اس لیے ہم نے کبھی دفاع نہیں کیا. ہم ابھی کوئی دفاع, آپ نے سوال کیا ہم سے تو ہم نے یہ تو دفاع نہیں کیا کہ یہ نہیں ہوا, چھوڑ دیجئے اس کو, وہیں رہنے دیں, اس کو مسلم مان لیتے ہیں. اچھا, اس کو مان لیتے ہیں, ٹھیک, اس لیے آرگومنٹ کے لیے نا اس کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سر اصل حقائق تو سامنے آئے. تو وہ نریشن وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے بھئی ہم بالکل دودھ کے دلے میں, کتنے ہیں اور کیا 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 ہے. مدینہ میں جو سازشیں ہوتی رہیں رسول اللہ کے خلاف, زہر بھی دیا گیا. ہاں, ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا حتیٰ رسالت آپ کی ولادت سے پہلے. جی ٹھیک ہے نا, یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں, اور ان سازشوں کو کور اپ کیا جا رہا ہے, انہیں چھپایا جا رہا ہے, اور اس میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے اسی کا سلسلہ ہے کہ بشارتیں ہیں رسول آئے گا باقی ادیان سماوی میں, اور یہ بشارتیں ہم ابھی سیرہ کی کتابوں میں بیان بھی کرتے ہیں. جی, وہ ساری بشارتیں, ساری تو نہیں کہوں گا لیکن جو ان کی طرف سے بشارتیں آئیں وہ ساری رسول خدا کے خلاف ہیں. وہ یہودی نریشن, آئے گا اور تلوار سے چھا جائے گا,
اتنا خون بہائے گا. یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں پہلے سے تھا. جب ادھر یہ ذہن بناتے ہیں کہ یہ خونخوار اور تلوار کے زور پہ اسلام پھیلانے والا آئے گا اور کرے گا, یہ تو تعریف بیان ہو رہی ہے نا جی. اس کے بعد جب یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور پہ پھیلایا, تو ادھر سے بشارت کو رکھیے, ادھر سے یہ الزام رکھیے, یہ الزام بالکل سیٹ بیٹھ جاتا ہے, اور کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ یہودی الزام لگا رہے ہیں, یہودی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ تو بشارت ہے, ادیان سماوی میں, کتب سماوی کی بشارت ہے یہ. اسی لیے بنی قریظہ میں اگر کہیں کہ ایک دن میں رسول خدا نے 1000 کے قریب 900 کچھ افراد کو مار دیا ہے, تو مان لیتے ہیں. یہ کس کی نریشن ہے؟ جی, یہ ہولوکاسٹ ہے, ان کے خلاف جو ان کی نریشن ہے. ابھی یہ بچوں کو سمجھ میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ قیامت کے قریب میں جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, تو ہر درخت کے پیچھے کہ وہ درخت خود کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو مارو, اس کو مارو. پتھر بھی کہیں گے کہ یہ, تو یعنی وہ اس میں خود ہی ایک نظر آتا ہے کہ یہود کے خلاف یہ اسلام گویا کہ شروع سے آخر تک وہ ہے ہی یہود کے خلاف. ابھی بچوں کو نظر آ جائے گا ہر درخت کے پیچھے, اگر تھوڑا سا یہ سن لیں. اچھا اچھا, ہر پتھر کے نیچے بھی نظر آ جائے گا, یہ سب موجود ہے. یہ روایات جو آ رہی ہیں جی, اس کو ایسی پروٹیکشن بھی دی ہے کہ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے, اسے آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. جیسے آج کل کی ریسنٹ تاریخ میں ہولوکاسٹ کے خلاف آپ اگر بولیں گے تو مغرب میں آپ کو جیل ہو جائے گی. اس کا مشابہ اگر میں یہاں مشرق میں آپ کو دوں تو وہ توہین صحابہ بل ہے, کہ اگر آپ بولیں گے اس نریشن کے خلاف تو آپ کو جیل ہو جائے گی. یہ ایک وہ تقدس کا لبادہ بھی اڑوایا جاتا ہے. اب ان تمام باتوں کو سننے سے بھی انسان گھبراتا ہے کہ یہ کیا سن رہا ہوں. ہم یہود کے خلاف بول رہے ہیں, ہم کسی کے خلاف بول ہی نہیں رہے. یہود کے خلاف سے آپ کیوں اتنا کام رہے ہیں کہ یہود نے یہ سازش کی ہے, یہ رسول خدا کا جو چہرہ پیش کیا یہود نے کیا ہے. یہ یہود ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہولوکاسٹ ہوا تھا جہاں رسول خدا نے 1000 یہودیوں کو ایک دن میں تحت ایک کر دیا. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ کس کے حق میں جا رہا ہے؟ ابھی یہود کیا کر رہا ہے کہ حماس نے حملہ کیا تھا اور مارا تھا, اس لیے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم 50,000 کو بھی ماریں اور ابھی ان کو یہاں سے شفٹ بھی کر دیں. ہمیں یہ حق حاصل ہے کیونکہ انہوں نے مارا تھا. صحیح, اسے تلاش کرنا ضروری ہے, وہ آپ کو شروع سے ملے گا. وہاں سے آپ چلیں گے تو یہ یعنی رسول کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ سازشوں کا آغاز. ولادت سے پہلے حضرت ہاشم کی شہادت, ہاں ہاشم کی, جناب ہاشم کی شہادت. جس دن یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے, تو انہوں نے خدا کے منصوبے کے خلاف اپنا منصوبہ بنا لیا کہ ہم اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ بات وہاں سے چل رہی ہے, اور وہاں سے انہوں نے ایسا اسلام بنایا جو ان کو سوٹ کرتا ہو, جو ان کے مفادات کو پورا کرتا ہو. اور پھر اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اپنے جاننے کی ہیں. تو مدینہ کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے, رسول اللہ ان یہودیوں کے ساتھ مدینہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ایک میثاق کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم پیسفل انداز میں رہیں گے. حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی مدینہ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کے خلاف لڑیں گے, تمہارا خون بھی ہمارے لیے محترم ہے. یعنی ہمیں تو اس جانب ہمیں نظر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکمل طور پر اس کے اندر ہیں کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ ان کو اسی سوسائٹی کا حصہ بنانا ہے. کوئی ہمیں اس جانب سے یعنی مسلمانوں کی جانب سے کوئی نفرت بھی دکھائی نہیں دیتی ہے. نہ فقط نفرت ہے جی, یعنی ایک جانب تو یہ ہے, لیکن دوسری جانب ہمیں انہی روایات کے ذریعے بتایا جاتا ہے نہیں, اسلام یہ مکمل طور پر وہ ہمیشہ سے اس کی کوشش یہ ہے کہ اس یہودیت کو نہیں یا صہیونیت کو نہیں, ان یہودیوں کو ہی ختم کرنا چاہتا. جی, اسی میثاق میں جی جو ایک کلمہ ہے, میثاق میں یہودیوں کو امت کہا ہے رسول خدا نے. امت یہ اتنا بڑا شرف ہے, اتنا بڑا دل ہے, اور جو حقوق انسان کے ہیں یا آئین کے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کے ہیں, اس میں اس کی تاریخ میں اس سے بڑا آج تک نہیں ہوا ہے. آج ہم نہیں کہہ سکتے, ابھی ہم امت کہیں گے تو صرف امت مسلمہ کہیں گے, ہم امت میں شامل نہیں کر سکتے. رسول خدا نے یہودیوں کو امت میں شامل کیا. جی, اور ایک قبیلے کا ان کا نام لے کے کہا تھا, وہ رحمت للعالمین, جو یہ رحمت کا مظہر ہے,
اس کے خلاف یہ مسلمان کون سا ورژن پیش کر رہے ہیں جو یہودی ورژن ہے کہ نعوذ باللہ خونخوار نبی تھا، جی خون آشام. اب یہ تعبیرات بھی بہت ہیں ان کی طرف سے، جو ایک دن میں اتنے یہودیوں کو مار دے. اتنے یہودی لائے گئے، لیکن جھوٹ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا سند، اور سند کے اعتبار سے بھی بہت سارے آتے ہیں. 1000 یہودیوں کو لا کر مدینہ میں قید کر دیا گیا. اس وقت مدینہ کی آبادی 1000 تھی، ہزاروں میں ہی تھی، لاکھوں میں تو نہیں تھی. تو اتنی بڑی جیل کہاں تھی جس میں ایک نے 1000 کو رکھا تھا؟ جی جی. اور پھر ادھر ایک ایک کر کے ایک دن میں قتل کر دیا. بہر جھوٹ ہے. اتنے اگر قتل ہوتے تو وبا آ جاتی مدینہ میں. وہ تو چلے آپ کہیں رسول کے قتل سے وبا نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی توجہ پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ہے. اس طرح کی یہ روایات کا کیا مقصد رہا ہے؟ جیسے ایک بخاری کے اندر بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی، اور رینا قبیلے کے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلا دو. اور پیشاب انہوں نے پیا اونٹ کا، اور وہ باہر گئے. انہوں نے حضور کے اونٹ کو چرا لیا اور لے گئے. ان کو پکڑا گیا اور ان کی ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں سوئیاں پھیری گئی. اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ اگر تم رستے میں جا رہے ہو اور دوسری جانب سے ایک غیر مسلم آ رہا ہے تو اس کو رستہ اس پہ تنگ کر دو، اس کو دھکا دے دے کر اس کو سائڈ پہ گرا دو. تو کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ محال ہے. وہ جو رحمت للعالمین ہے وہ ہاتھ پاؤں ہاتھ کاٹ کے آنکھوں میں سیسا ڈال کے انہیں صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دے. یہ پھر وہ پانی مانگتے تھے، انہیں پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا. بات تھوڑی سی طولانی ہو جائے گی. جی. یہ ورژن منافقین نے بنایا ہے، صحیح، یہود نے بنایا ہے، نصارہ نے بنایا ہے، زنادقہ نے بنایا ہے. یہ ان سب نے مل کے بنایا ہے. ابھی تو ہم صرف یہود پہ ہیں. یہ ان سب کی پروڈکٹ ہے جنہوں نے ایسا اسلام بنایا ہے جس کا رسول، جو قرآن جسے رحمت للعالمین کہتا ہے، صریح نص سے قرآن کے خلاف اوصاف رسول کے لیے ثابت کرتا ہے. تو وہ پھر لمبی ہو جائے گی اگر ان سب کو، ہم صرف ابھی فی الحال یہود پہ رہتے ہیں کیونکہ ہم پہ ابھی یہود کا الزام آیا ہے. جیسے وہ یہودیوں کا جیسے یہ ہے کہ رسول پر جادو ہوا اور انہیں کچھ علم بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. بخاری کی روایت ہے حتیٰ کہ ازواج کے پاس گئے ہوتے تھے اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں گیا ہوں کہ نہیں گیا ہوں. یعنی ابتداء بعثت سب کچھ ہے. جی یہ میں کہہ رہا ہوں نا، میرے سامنے تو اتنی چیزیں ہیں نا کہ ان کس کو بیان کروں. نہیں، آپ نے وہ ساری انڈیکیٹ کر رہی ہے نا ایک ایک چیز کہ وہ کون سی جگہ پر ہے، وہ کہاں ہے، کیا ہے، وہ سب معلوم ہے. جو صریح نص سے قرآن کے خلاف ہے اور ہماری مسلمات میں سے ہے، ہم نے اسے مانا ہوا ہے. میں تھوڑا سا بچوں کو مثال دینے کے لیے، جی یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں، نام بھی نہیں لینا چاہتا، جی، سب کو پتا ہے یہ مضر ہے، اس کے باوجود پیسے دے دے کے کیوں پی رہے ہیں؟ اتنا پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے نا، مارکیٹنگ ہے نا، ٹھیک ہے. سب کو پتا ہے یہ رحمت للعالمین ہے، اس کے خلاف مارکیٹنگ کیا ہے؟ ہم نے اسے مان لیا ہے، یہ تمام یہودی پروپیگنڈا مان لیا ہے. یہ انتہائی عجیب ہے، اور یہ پروپیگنڈے کی طاقت کو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں. چلے ہم آگے چلتے ہیں. جی، وہ طولانی ہے، ان سب میں ہم نہیں جاتے. ایک یہودی ہمارا ہو گیا جس نے شیعہ بنایا، جی، ٹھیک ہو گیا، ہم نے مان لیا.